تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں مادیت کے ماحول میں اور عالم خلق میں، اور عالم خلق جو ہے نا یہ چلتا ہے کوانٹٹی پر، یہ کوانٹٹی بیسڈ ہے، اس کے اندر پایا جاتی ہے مقداریت، یہ کوانٹیفائڈ ہو جاتا ہے، مقدار سے کوانٹیفائڈ ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ والوں کی دنیا سے متعلق ہیں، جہاں ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمینشن نہیں رہتی، یہ سب ختم ہو، اور وسعتوں کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے، نہ وسعت پیمائشی ہوتی ہے، نہ مقداری ہوتی ہے، نہ کوانٹٹی بیسڈ ہوتی ہے، بلکہ صرف وسعت ہوتی ہے۔ اور ایک بڑی زبردست بات اب فرمانا ہے، صد چو عالم در نظر پیدا کند، چن کے حشمت را بخود بینا کند۔ اگر وہ تیری آنکھ میں، جب وہ تیری آنکھ میں اپنی معرفت کا نور پیدا کر دے نا، بینا کند، تجھے اپنی معرفت سے اگر وہ بینا کر دے، وہ اپنے آپ کو اگر تجھے دکھا دے، تو سچ عالم در نظر پیدا کند، وہ ایسے سینکڑوں عالم تیری نظر میں ایسے انڈیل دے گا، یہ سب تیری نظر میں سما جائیں گے۔ یعنی اگر اس کی معرفت کا ایک شمع برابر بھی نور تیری آنکھ میں چمک گیا تو یہ عالم والم سب کچھ نہیں ہے، پھر تو یہ ایسے پھریں گے جیسے روئی کے گولے اور جیسے کوئی تنکے، اس طرح تیری نظر میں آ جائیں گے، سب سما جائیں گے۔ ابھی تو دیکھیں کہ ہم ان عالموں میں گم ہو کے حیران پریشان ہیں، اور ان کی وسعتوں میں کھوئی ہوئی ہے ساری سائنس اور سارا فکر و فلسفہ، لیکن اس ذات کو جس نے پا لیا وہ عالم خود ادھر اس کے اندر سمانے کے لیے آ جائے گا۔ تو اب دیکھیں نا، غوث پاک نے فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ تو کیا سمجھیں گے لوگ اللہ والوں کی وسعتوں کو، کیا سمجھیں گے کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عارف اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک اپنے انگوٹھے میں پوری کائنات کا مشاہدہ نہ کرے۔ ایک انگوٹھے میں کتنی وسیع ہے کائنات، ابھی بتایا میں نے، ملین در ملین، کھرب ہاں کھرب لائٹ ایئرس کے فاصلوں پر، اور کھربوں قسم کی کہکشائیں، اور ذرا دیکھو ایک عارف کی شان، ایسے دیکھ لیتا ہے اپنی ہاتھ کے انگوٹھے، کتنی وسعت ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں مادیت کے ماحول میں اور عالم خلق میں، اور عالم خلق جو ہے نا یہ چلتا ہے کوانٹٹی پر، یہ کوانٹٹی بیسڈ ہے، اس کے اندر پایا جاتی ہے مقداریت، یہ کوانٹیفائڈ ہو جاتا ہے، مقدار سے کوانٹیفائڈ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر مقداریت جو ہے نا وہ جتنی زیادہ ہوگی نا اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا۔ اب یہ مقداریت اور یہ اسپیس جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑے ہو گئے نا، کیونکہ ہم اس کے پابند ہیں، اسی میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے عالم امر، جہاں پہ مقداریت ہوتی ہی نہیں ہے، جہاں مقداریت نہیں ہوتی، جہاں وسعت ہی وسعت ہے۔ عالم خلق کے اندر جو وسعت ہے وہ مقداریت کے ساتھ ناپی جاتی ہے، اس کی پیمائش ہوتی ہے، میجرمنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ ناپتے ہیں۔ اور عالم امر کے اندر جو وسعت ہے وہ پیمائش سے بالاتر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آنکھ بند ہوتی ہے اور ہم خواب میں ہوتے ہیں تو اب پیمائش ختم، اب آپ کو کوئی کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی گاڑی، نہ سواری، نہ ٹرین، نہ ہوائی جہاز، ایسے جائیں گے آپ، اس لیے کہ وہ اس عالم میں چلے گئے جہاں پیمائش سے وسعت نہیں ناپی جاتی۔ اب آپ اس میں جانے کے بعد ایک قدم ادھر اور ایک قدم ادھر، پل بھر میں ادھر سے ادھر، آسمانوں میں، جنت میں، کہاں، اور کبھی دنیا کے اطراف میں، تو سب جگہ، یہاں تک کہ مردوں کے دنیا میں جا کر ان سے ملاقاتیں کر کے آ جاتے ہیں، برزخ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، عالم مثال میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے جناب ایک عالم، اور جبکہ ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس میں وسعتوں کو آپ میجرمنٹ کے ذریعے سے ناپتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہی طے کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ جو مادی حقیقتیں بہت بڑی بڑی لگتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے،
جبکہ اس عالم میں جانے کے بعد یہ مادی حقیقتیں کیا ہو گئیں؟ بالکل سمٹ گئیں، کیونکہ وہاں آپ مقدار میں نہیں ہیں، کوانٹٹی میں نہیں ہے، مادیت میں نہیں، وہاں اس میجرمنٹ میں نہیں ہے، وہ صرف وسعت ہے۔ اب جب وہ وسعت ہے صرف، تو یہ جو ساری مادیت ہے یہ سمٹ کے نقطہ بن گئی، ایک قدم میں طے ہو گئی۔ تو یہ ہے اصل میں عالم امر۔ اور یہ جو عالم معرفت ہے یہ پھر سب پر حاکم ہے نا، یہ عالم امر سے ہوتا ہوا پھر چلا جاتا ہے وہاں لاہوت، اس لاہوت عالم لاہوت تک۔ عالم ناسوس سے ہم گزرے، عالم ملکوت میں عالم امر میں گئے اور عالم لاہوت تک پہنچے۔ تو یہ عالم لاہوت جو ہے سب پر جو ہے بالا ہے۔ پھر یہ دنیا بس اتنی سی ایک نقطے کے برابر، کچھ بھی نہیں۔ اب جو ان اولیاء اللہ کی شان کو سمجھے گا اور معرفت کو، بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی نسبت کی عظمت کو سمجھے، تو وہی جو ہے یہ ساری حقیقتیں سمجھ پائے گا، اور اللہ کے بندوں کا مقام بھی وہی سمجھے گا کہ اصل وسعت کیا ہوتی ہے اور اصل پاور کیا ہے۔ تو وسعتیں ہم نہیں ناپ سکتے، دنیا میں مادی وسعتیں نہیں ناپ سکتے، انہوں نے ہمیں حیران کر دیا، خرب در خرب چلا گیا معاملہ، ہم نہیں ناپ سکتے۔ تو عالم امر کی وسعت کون ناپے؟ عالم معرفت کو کون ناپے گا؟ اس لیے فرما رہے ہیں اگر وہ تجھے اپنی معرفت کا نور دے دے اور تیری آنکھ کو اس سے بینا کر دے، تو ایسے سینکڑوں عالم تیری نظر میں بسا دے۔ جی سبحان اللہ۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سمجھے؟ اب داتا صاحب فرماتے میں اپنی سیر اور سیاحت کے زمانے میں جب بہت سے بزرگوں کے پاس جاتا آتا، ان سے ایک حساب فیض کرتا، تو یہ ماوراء النہر میں ایک بزرگ تھے جن کو باب عمر کہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے ملنے کے لیے گیا، وہ اللہ کے ولی تھے، باب عمر۔ فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا تو میرے نام کے ساتھ دیا، حالانکہ میں پہلی دفعہ گیا۔ تو میں نے کہا یا حضرت آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ فرمایا ہم تمہیں اس وقت سے اتنے وقت سے دیکھ رہے ہیں، کئی سال پیچھے لے گئے اور فرمانے لگے ہم تمہیں اتنے سالوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہی نہیں ہوئے۔ دادا صاحب فرمانے لگی کہ میں نے غور کیا کہ یہ جو ٹائم بتا رہے ہیں تو یہ ٹائم تو میری توبہ کا ہے، یعنی توبہ کر کے جب میں سالکین کے زمرے میں داخل ہوا تو یہ اہل اللہ کی دنیا شروع ہو گئی، گویا میں اس میں پہنچ چکا تھا، اور وہ جو وہاں پہ جو نظام کام کر رہا ہے اور جو وہاں نگرانی ہو رہی ہے میں اس میں جا چلا گیا، اور وہ مجھے دیکھ بھی رہے تھے۔ تو وہ فرما رہے میں تمہیں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں اور وہ میری توبہ کا ٹائم۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ والوں کی دنیا سے متعلق ہیں، جہاں ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمینشن نہیں رہتی، یہ سب ختم ہو، اور وسعتوں کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ نہ وسعت پیمائشی ہوتی ہے، نہ مقداری ہوتی ہے، نہ کوانٹٹی بیسڈ ہوتی ہے، بلکہ صرف وسعت ہوتی ہے، اس میں کوئی جہت نہیں ہوتی، وہ ایک مطلق وسعت ہے۔ پھر وہ فرمایا، ان کا اور بھی ذکر کیا، بڑے دلچسپ چیزیں بیان فرمائی ہیں داتا صاحب نے۔ فرمایا کہ پھر میں نے خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا، تو وہ انگور جو ہے نا تازہ جیسے ابھی درخت سے توڑ کر لائے، اس نے وہ لا کے پیش کر دی۔ میں اس بات پہ حیران تھا کہ انگوروں کا موسم نہیں تھا اور زمانے میں چیزیں اسٹور بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ انگور کیسے آئے؟ تو بس یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ تھے باب عمر جن کا نام تھا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ چاہے تو تم اگر اس کی معرفت کے نور سے روشن ہو جاؤ تو پھر یہ دنیا ساری تمہارے لیے ایک نقطہ بن جائے گی۔